السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل لا حاصل سفر میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کا افسانہ ہے تھرڈ ورلڈ گرل، یعنی کہ تیسری دنیا کی لڑکی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ افسانہ ضرور پسند آئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ عائشہ کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، جہاں زندگی اب تک رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ مذہب، تہذیب اور روایات کے نام پر اگر کوئی نشانے کی زد پر تھا تو صرف عورتیں۔ عائشہ زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، کھل کر ہنسنا، مسکرانا، بلکہ جی بھر کر کہہ کے لگانا چاہتی تھی۔ وہ آسمان کی وسعتوں میں گم ہو جانا چاہتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کے پر نکل آئیں تو وہ اڑتی اڑتی کوکاف میں جا نکلے، مگر گھر کے گٹھن زدہ ماحول میں اس کی بے سروپا باتوں پر اکثر اس کی ماں اسے برا بھلا کہتی اور یہ مت کرو وہ مت کرو کی رٹ لگائے رکھتی۔ عائشہ بہت ہی ذہین لڑکی تھی، ہر امتحان امتیازی پوزیشن سے پاس کیا۔ کبھی تو اس کا دل چاہتا کہ وہ پائلٹ بن جائے اور کبھی وہ جرنلزم کی طرف متوجہ ہو جاتی، مگر گھر میں اس کے کیریئر امپریشنز کو کسی نے بھی سیریس نہ لیا۔ وہ 4 بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ والد ایک سرکاری دفتر میں معقول آمدنی پر ملازم تھے، مگر مہنگائی کے اس دور میں تنخواہ ملنے سے قبل ہی اخراجات کی ایک طویل فہرست نکل آتی تھی۔ زندگی کو بسر کرتے کرتے صبح سے شام ہو جاتی، مگر کسی بات کا کوئی سرا ڈھنگ سے ہاتھ نہ آتا۔ عائشہ کی والدہ کو اگر سب سے زیادہ کسی کی فکر تھی تو صرف عائشہ کی۔ انہیں کبھی کبھی تو اس کی باتوں سے سخت وحشت ہوتی تھی کہ خدا جانے یہ لڑکی کیا گل کھلائے گی۔ یہ عائشہ کی خوش قسمتی تھی کہ گریجویشن کرتے ہی ایک خوشحال گھرانے میں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آ گیا۔ عدنان اس کی سہیلی کا کزن تھا اور عائشہ کو کسی خاندانی تقریب میں دیکھ کر اس کی شوخ اور چنچل شخصیت کا گھر ودا ہو گیا تھا۔ جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی بات ہو گئی۔ عائشہ تو بغیر پروں کہیں اٹھ رہی تھی۔ عائشہ کا قدم عدنان کے لیے بہت سعد ثابت ہوا اور شادی کے چند ماہ بعد ہی کمپنی نے اس کی پوسٹنگ لندن میں کر دی۔ عائشہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خوابوں کی تعبیر کبھی اتنی جلدی بھی مل جاتی ہے۔ اے کاش کچھ اور خواب دیکھ لیتی تو سب ایک ساتھ ہی پورے ہو جاتے، وہ اکثر سوچتی۔ عائشہ کو لندن آئے تقریباً 7 برس ہو گئے تھے۔ پہلا سال تو دونوں نے سیر سپاٹے کرتے کرتے ہی گزار دیا۔ جی بھر کر لندن دیکھا، برٹش میوزیم ٹاؤس، ٹرائفل، برائٹنز، بگ بین، ہاؤسز آف پارلیمنٹ، آکسفورڈ ڈسٹرکٹ، وہ ہر جگہ جس کے بارے میں کہیں سن اور پڑھ رکھا تھا، وہ سب جگہ عائشہ نے دریافت کر ڈالی تھی۔ طویل ہنی مون کا اختتام ہوا تو اگلے چند سالوں میں 2 گول مٹول بچوں نے اس کا سارا وقت اپنے نام لکھوا لیا۔ عدنان اکثر بزنس ٹورز پر رہتے، کبھی یورپ، کبھی میڈل ایسٹ اور کبھی فارن ایسٹ۔ ایسے میں عائشہ 2 شرارتی سے بچوں کی دیکھ بھال کرتے کرتے ادموئی سی ہو گئی۔ نہ کوئی عزیز، نہ رشتہ دار، کسی سے ڈھنگ سے میل جول بھی نہ تھا، کیونکہ صرف چند ہی ایشیائی گھر ان کے علاقے میں تھے، زیادہ تر تو انگریز لوگ تھے۔ کتنا ارمان تھا کہ لندن جا کر کچھ مزید پڑھوں گی اور پھر جب ڈھیر ساری ڈگریاں سمیٹ کر واپس لندن آئے گی تو سب بہنوں اور سہیلیوں کو کیسی جلن ہوگی، مگر سب خواب آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہوتے جا رہے تھے۔ عدنان سے شکایت بیکار تھی، کیونکہ وہ تو دن رات کولوں کی بیل کی طرح اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ یہ سب سوچ سوچ کر عائشہ پر ایک پسماندگی سی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ کتابوں سے اسے شروع سے ہی بہت عشق تھا۔ یہاں بھی ہر ہفتے مقامی لائبریری میں جا کر کم از کم 1 درجن کتابیں ایشو کروا کر گھر لے آتی۔
جنہیں پڑھنے کا وقت اسے کم ہی ملتا۔ اکثر و بیشتر کتابیں اسے پڑھے بغیر ہی جرمانے کی رقم دے کر لوٹانی پڑتی۔ ایسے میں اسے اپنے آپ پر بہت غصہ آتا کہ کہاں تو وہ کتابیں کیڑا ہوا کرتی تھی، مجال ہے کہ کوئی اخبار کا تراشا بھی اس کی نظر سے بچ نکلے۔ جانے مگر اب جب وہ کتابیں واپس کرنے لائبریری جاتی تو شرمندہ سی کاؤنٹر پر کھڑی رہتی، جیسے ریسیپشن پر کھڑی انگریز لڑکی کو پتہ چل گیا ہو کہ اس نے ان میں سے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ آج انہی سوچوں میں گم جیسے ہی وہ لائبریری کے ریسیپشن ہال میں داخل ہوئی تو ایک بڑے سے رنگین پوسٹر کو دیکھ کر چونک سی گئی۔ اسپیکنگ پوئٹری سیشن، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کوئی گونگی پوئٹری بھی ہوتی ہے؟ مارے تجسس کے اس کے اندر آتے ہی کاؤنٹر پر کھڑی انگریز لڑکی سے ایک ساتھ ہی کئی سوال کر ڈالے۔ وہ اطمینان سے بولی کہ دراصل ان کی لائبریری پوئٹری کی پروموشن کے لیے نامزد ہوئی ہے۔ اب یہاں اکثر و بیشتر نامور شاعرہ اپنا کلام پیش کیا کریں گے۔ اس نے اگلا سوال داغ دیا، کیا صرف انگلش پوئٹری ہوگی یا ملٹی لینگویج شاعری بھی سننے کو ملے گی؟ ابھی تو میرے خیال میں انگلش پوئٹری سیکشن ہی ہوں گے، بعد میں کچھ سلسلہ بن جائے تو الگ بات ہے، مگر فی الحال کچھ کہنا مشکل ہے۔ لڑکی نے شائستگی سے جواب دیا۔ عائشہ کا تجسس ابھی تک برقرار تھا۔ یہ اسپیکنگ پوئٹری کیا ہوتی ہے؟ اس نے بےتابی سے سوال کیا۔ ایک بہت مشہور سیاہ فام شاعرہ ہیں جو یہاں اپنی پوئٹری پریزنٹ کرنے آ رہی ہیں۔ وہ اتنے زبردست ڈرامائی انداز میں اپنا کلام پیش کرتی ہیں، لگتا ہے کہ حال کے در و دیوار تک اس کے ساتھ ہر مصرع دہرا رہے ہوں۔ لڑکی نے جواب دیا۔ شاعرہ کی اتنی زبردست تعریف سن کر عائشہ نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ ضرور اسپیکنگ پوئٹری سیشن اٹینڈ کرے گی۔ انگریز لڑکی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنی سیٹ پیشگی ریزرو کروا لے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس دن ہال میں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ عائشہ اپنی سیٹ ریزرو کروا کر بڑے ہی فاختانہ انداز میں لائبریری سے باہر نکل آئی، جیسے لائبریری کی کتابیں ڈھنگ سے نہ پڑھنے کی اس نے آج تلافی کر دی ہو۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تاریک سے روشنی میں آ گئی۔ پوئٹری سیکشن پر جانے کی تیاری اس نے ایک ہفتہ پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ بچوں کے لیے بیبی سسٹر کا انتظام کیا۔ اس روز صبح ہی اٹھ کر تمام کام نپٹا لیے، اپنے لیے سینڈوچ بنائے، فلاسٹک میں کافی ڈالی، ساتھ ہی کولڈ ڈرنک بھی رکھ لی، گویا آج اس کا پوئٹری سیکشن انجوائے کرنے کا زبردست پروگرام تھا۔ 2 بجنے میں ابھی کافی وقت تھا کہ وہ لائبریری چلی گئی تاکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر تقریب سے اچھی طرح لطف اندوز ہو سکے۔ ابھی صرف چند ہی لوگ ہال میں آئے تھے۔ آہستہ آہستہ ہال بڑھنا شروع ہو گیا۔ عائشہ سوچ رہی تھی کہ ہال کی آرائش اتنی سادہ سی ہے، بس دیوار پر ایک شاعرہ کے نام کا بینر، نہ اسٹیج پر میز نہ کرسیاں، بس ایک چھوٹی سی ڈائس اور مائک، پانی کا جگ اور گلاس، یہی کل کائنات تھی۔ اور اردو شاعری میں کیا تم تراک، رومانیت، صدارتیں، مہمان نوازیاں، قدیم و تاخیر اور نظامت کے جھگڑے، داد دینے اور نہ دینے کی پالیٹکس، کھانوں کی زبردست مہک جیسے کسی شادی کی تقریب میں آئے ہوں، اور یہاں کیسی بے رونقی سی ہے جیسے شاعرہ کے سوئم میں آئے ہوں۔ ٹھیک 2 بجے میزبان نے مائک پر آ کر حاضرین کو ویلکم کیا اور شاعرہ کا مختصر سا تعارف کروایا۔ اس کے ساتھ ہی ہال کی روشنیاں قدرے مدھم ہو گئی، ماحول کچھ ہولناک سا ہونے لگا۔ اچانک اسے اسٹیج کی ایک جانب سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوئی ایک شبیہہ سی نظر آئی۔ وہ اندھیرے میں
اسٹیج پر نظر آنے والے حلیے کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک اسٹیج سے ایک زوردار نعرہ بلند ہوا۔ عائشہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی اور کرسی سے تقریباً گرتے گرتے بچی۔ حال میں باقی حاضرین کی بھی کم و بیش ایسی ہی کیفیت تھی۔ اتنے میں اسٹیج کی روشنیاں ذرا تیز ہو گئیں اور بیک گراؤنڈ میں ہلکا ہلکا سا میوزک شروع ہو گیا۔ شاعرہ کی شبیہ اب واضح ہو گئی تھی۔ یہ اڈھیر عمر کی دبلی پتلی سیاہ فام عورت تھی۔ بغیر کسی تمدید کے اس نے آتے ہی نہایت ڈرامائی انداز میں پوئٹری پیش کرنی شروع کر دی۔ اس کا جوش و جذبہ قابل دید تھا، جیسے اس پر شاعری نازل ہو رہی ہو۔ ایک کے بعد ایک نظم ہاتھ ہلاتی اسٹیج پر گھوم گھوم کر بل کھاتی شاعرہ کی سیاہ رنگت جوش و خطابت سے اور چمک رہی تھی۔ اوپر سے میوزک کا زیر و وہم، پوئٹری واقعی بول رہی تھی۔ ہر نظم کے اختتام پر حاضرین بھرپور تالیاں بجا کر اسے داد دے رہے تھے۔ حال میں ایک مسحور کن ماحول تھا، جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اب شاعرہ نے اپنی آخری نظم تھرڈ ورلڈ گرل یعنی تیسری دنیا کی لڑکی سنانی شروع کی۔ بہت پاورفل نظم تھی۔ حال میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ ایک کے بعد ایک مصرع سوچ پر تازیانے کا کام کر رہا تھا۔ میں تیسری دنیا کی لڑکی، نہ تراشیدہ ہیرا، ایک نہ دریافت موتی، میرے عہد سے بہت پہلے مجھے میرے خواب سے جگا دیا گیا۔ میرے اندر کہیں انکہیں کہانیاں مچل رہی ہیں۔ میں جوان نہ جہاں دیدہ، مگر پیدائش سے پہلے ہی عمر رسیدہ، میں تیسری دنیا کی لڑکی۔ یہ مصرع وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ شاعرہ پورے اسٹیج پر لاٹو کی طرح مقناطیسی انداز میں چکر لگا رہی تھی۔ لامتناہی دکھ، تکلیف اور درد اس کے انگ انگ سے جھلک رہا تھا۔ تیسری دنیا کی لڑکی کی سسکیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ زبردست ہیجانی کیفیت میں مبتلا، بے کل، مضطرب، بے چین، جیسے بھٹکتی ہوئی روح، جیسے بارش کا قطرہ سیپ میں بند ہو کر موتی میں تبدیل ہو رہا ہو، کوئلہ ہیرا بننے کے لیے عمل سے گزر رہا ہو، جیسے تخلیق کے کرب سے دو چار درد میں مبتلا ہو۔ وہ بچ جانے کے آخری مرحلے تک آ پہنچی ہو۔ اسی جوش و جذبے اور ہیجان میں سیاہ فام شاعرہ اسٹیج کے کنارے کے بے حد قریب آ پہنچی۔ چشم زدن میں وہ دھڑام سے اسٹیج سے نیچے تاریکی میں جا گری۔ اسپیکنگ پوئٹری یک لخت خاموش ہو گئی۔ سب ہیرے موتی بکھر گئے، کہانی ادھوری رہ گئی۔ تیسری دنیا کی لڑکی پھر تاریخ میں جا گری۔ کیا تھرڈ ورلڈ گرل کبھی اندھیروں سے باہر نہیں نکل سکے گی؟ عائشہ یہ سوچتی ہوئی آنسو پونچھ کر ہال سے باہر نکل آئی۔